سب کا ذکر کر لیتے ہیں، اس کو فون کر، اس کو پوچھ کدھر ہے، وہ نہیں فون اٹھا رہے، اور غصہ بھی کریں گے پر اس کو نہیں پکارتے جو کہتے ہیں میں یجیب المضطر اذا دعاہ. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اتنا دل زندہ رہتا ہے، جیسے مچھلی پانی میں جا کر زندہ ہوتی ہے. پھر اس طرح ایک بندے پر یہ لازم ہے کہ ہر شے قضاء و قدر سے ہوتی ہے، اس پر یقین کریں، کسی کی طرف سے شکریہ کا انتظار نہ کریں، اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ مشکل سے مشکل کام کروں گی. پھر اسی طرح ایک جملہ خود کو کہیے جو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو، یعنی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بہتر ہے، تو میری اتنی عقل بھی تو ہے نہیں. آپ دیکھیے کہ جتنے بھولے بنیں گے اور جتنے بچے بنیں گے اتنے غم دور ہوں گے. آپ اتنے بھولے بن کے رہیے. اچھا یہ میری بات ہے، اچھا، یعنی ہر چیز کو سر پہ سوار کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو خوش رہنے کا یہ قاعدہ نہیں آتا جو ہم پڑھتے ہی جا رہے ہیں، دہراتے ہی جا رہے ہیں. ایک ایک بات 10 دفعہ بھی کہنی پڑے تو میں کہنے کو تیار ہوں، کیونکہ ایک دفعہ اگر ایک نے سنی تو 10 دفعہ شاید 10 لوگ اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھا لیں. پھر اسی طرح سے جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. اور اپنے ایک جملہ تو کہیے جو کچھ میرے پاس ہے اس کے ساتھ مجھ سے بہت بہتر لوگ بھی ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں. بعد میں حساب کتاب کیا گیا تو ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، یہ تو اللہ کی رحمت اور فضل ہے. ایک وقت سے دوسرا وقت آسان ہے، یہ بھی کہیے خود کو. اور مصیبت کے وقت دعا ضروری ہے. مصائب بصیرت کے لیے مرہم اور قلب کے لیے قوت ہوتے ہیں، اور تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. چھوٹے موٹے امور اپنے اوپر حاوی نہ کریں. آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے. اور 3 دفعہ خود کو کہیں غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں. اس سے سامانیہ زندگی روٹی پانی اور سایہ ہے، اس کے علاوہ کی فکر نہ کریں. یعنی اگر یہ 3 نعمتیں صرف ملی ہوئی ہیں نا تو الحمدللہ کہیے. آسمان میں آپ کے لیے روزی ہے اور وہ ہے آج جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو جب ہے میرے حصے کا ادھر تو مجھے کیا غم. پھر سے جس حادثے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے وہ ہوتا کوئی نہیں، اور مصیبت زدوں میں آپ کے لیے نمونہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے اسے مبتلا مصیبت کرتا ہے. یہ بھی حدیث. یہ سارے جملے ہم دہرا رہے ہیں، یاد بھی رکھنے ہیں اور یاد کرنے بھی ہیں. ایک ہوتا ہے یاد کرنا. کسی نے کہا آپ نے مجھے یاد کیا، میں نے کہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یاد تو اس کو کیا جاتا ہے جو کہ بھول جاتا ہے. تو یاد کرنے سے اٹھیے یاد رکھنے کے درجے پہ. ہم کبھی کبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں فذکرونی کی صورت میں. اللہ کہتا ہے مجھے یاد رکھو. جو صرف یاد کر رہا ہوتا ہے نا وہ ذاکر ہے، اور جو یاد رکھتا ہے ہر وقت وہ متقی ہے، ہر وقت اس کو یاد رکھے. اسی طرح مصیبت میں مسنون دعائیں کریں، بیکار نہ بیٹھیں. سنجیدہ اور مفید کام کریں، یوں ہی نہ بیٹھے. اور اسی طرح افواہوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں اور ان کی تصدیق نہ کریں. پھر ایک اور ٹپ ہے کہ کینہ اور انتقام کی خواہش آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گی، حریف اور دشمن کو نہیں. تیزاب جس ڈبی میں ڈالا ہوگا اس ڈبی کو کھا دے گا. اسی طرح جو تکلیفیں پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. اب آپ نے اتنے آداب سیکھ لیے ہیں، خوش ہیں؟ یہ قاعدے خوش رہنے کے آپ سیکھ چکے ہیں. کریں کیا؟ ذرا سا ایک بڑا سا آج لکھیے. اپنے ذہن کی تختی پہ ایک سلائڈ بنائیے. آج، بگ آج. اس کے پیچھے گزرا ہوا کل، اور آگے الحمدللہ آنے والا کل. پیچھے ہے یسٹرڈے، آگے ہے ٹمارو. یسٹرڈے کو بھول جائیے، ٹمارو کے اندیشے نہ پالیے. آج جس کو پریزنٹ کہتے ہیں اس پہ فوکس کیجیے. آج آج یہ ہے ایک پریزنٹ، ایک گفٹ. نام بھی دیکھ لیں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آنے لگے. پھر جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ان ساری چیزوں کو کلک کرتے جائیں. ابھی جتنی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی نا پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ دہرائی ہو رہی ہے ہماری.
اس پہ کلک 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 کریں اور پھر اپنا عمل چیک کریں. مثلاً اسر کے ساتھ یسر ہے، کیا واقعی میرا دل اس کو مان گیا؟ کلک کر دیجیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے لیے تقدیر کا ہر فیصلہ بہتر ہے، تو شکر کیجیے جو مل گیا، اور جو کھو گیا اس پہ صبر کیجیے. کلک. جو کچھ آپ کے پاس ہے بہت سو سے بہتر ہے، تو بہت سے لوگ تو ترستے ہیں کہ وہ آپ ایسی زندگی گزار سکے. بن گئی آپ کی یہ سوچ. کلک. اسر کے ساتھ یسر ہے، تو مشکل وقت آتا ہے تو آسان بھی آئے گا. کلک. اور مصیبتوں میں دعائیں کریں، یہ مصیبتوں کا حل بھی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بھی. کلک. اور مصائب سے عبرت لیں، اپنی یا کسی کی مصیبت سے سبق لیں اور مضبوط ہوں پہلے سے زیادہ. ہر مشکل کے بعد آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں. یہاں ایک جملہ دینے لگی ہیں آپ کو، جم بنا لے. ہم تو کہتے ہیں نا غموں نے توڑ دیا، مصیبتوں نے کر دیا، اور بعض کہتے ہیں ہائے ہائے فلاں بچی کا غم باپ کی جان لے گیا، نعوذ باللہ. کتنا بڑا دعویٰ. نہیں، لکھیے غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے اور بڑے انسان کو بنا جاتا ہے. جی. تو خوش رہنے کے قواعد: چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمت نہ ہاریں، وہم نہ پالیں، اکثر وہم پورے نہیں ہوتے. غصے پہ کنٹرول کیجیے، مصیبت زداؤں کو دیکھ کر اپنے حال پہ شکر کریں. بنیادی ضروریات زندگی ہے تو آپ آدھی دنیا سے زیادہ امیر ہیں. سخت سے سخت آزمائش اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ہوتی ہے، اور آسمان سے روزی مقرر ہے، اس لیے پریشانی کا فائدہ نہیں. مصیبت میں نہ فارغ رہیں بلکہ مفید کام کریں، مصنون دعائیں مانگیں، اور خود کو یقین دلائیے اس بات کا کہ دل میں کینہ یا انتقام رکھ کر میں اپنی ہی صحت خراب کروں گی. تکلیفوں میں بھی شکر ادا کریں کہ گناہ جڑ رہے ہیں. اور حدیث لے لیجیے صحیح مسلم 6570، بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے. تو کیا سیکھا ہم نے اتنی ساری ٹپس لینے کے بعد؟ مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، یہ بہتری کے لیے آتی ہے. مصائب سے غفلت دور ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اس لیے برا نہیں کہنا. مستقل حزن و ملال کی کیفیت میں رہنے کی بجائے ذکر الہی کرنا ہے. مستقل طور پہ صرف آج پر فوکس کرنا ہے، گزرے ہوئے کل کو بھولنا ہے اور آنے والے کل کے اندیشے نہیں پالنے. مصائب میں صبر، دعا اور اچھے دنوں کی امید سے کام لینا ہے. اور اس کے بعد اگلی ٹپ پہ چلتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے لگے گا کہ ہم بار بار کر رہے ہیں، ضرورت ہے کیونکہ غم بھی بار بار آتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم گروتھ کرتے جا رہے ہیں نا. تو کچھ چیزیں ذہنی طور پہ بچپنے کی حالت میں سیکھی تھی، وہی چیزیں جب آپ بلوغت کی کیفیت پہ آ کر سیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اگلی ٹپ کیا ہے کہ رنج و غم کیوں جب کہ تمہارے پاس 6 چیزیں ہیں. 6. عربی کا ایک محاورہ ہے، الفرج بعد الشدتی، کتاب ہے بلکہ، اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک حکیم مبتلا مصیبت ہوا، یعنی بڑا با حکمت انسان تھا، اس پہ کوئی مصیبت آ گئی. اس کے بھائی اس کے پاس آئے اور اظہار ہمدردی کرنے لگے. انہوں نے کہا میں نے 6 چیزوں کو ملا کر دوا بنائی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ ابھی کیا چاہیے، کوئی کرونا وائرس کا کہاوت تو نہیں آ گیا؟ کسی نے ایک سلائڈ بھیجی کہ کرونا کی ویکسین ڈسکور ہونے یا ایجاد ہونے یا بننے تک ہم پاکستانی لوگ جنگل کی ہر جڑی بوٹی کا قہوہ بنا کے پی چکے ہوں گے، لیکن ماسک پھر بھی منہ پہ نہیں رکھیں گے. جی. تو ایسا ہی کوئی کہاوت دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ کہہ لیجیے روحانی کہاوت. پہلی چیز ڈالنی ہے آپ نے اس معجون میں اللہ پر بھروسہ. دوسری چیز میرا یہ جاننا کہ جو مقدر ہے وہ ہوگا. اور تیسری سب سے اچھی چیز صبر ہے. اور چوتھی جڑی بوٹی ہے میں صبر نہ کروں تو کر بھی کیا سکتی ہوں، گھبرا کر ہی کیا ہوگا. اور پانچویں بات یہ ڈال دیجیے اس معجون میں کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جس حالت میں اب ہوں اس سے بھی برے حال کا سامنا ہوتا. اور چھٹی چیز یہ کہ ایک وقت سختی ہے تو دوسرے وقت اس سے چھٹکارا بھی تو ہوگا نا.
روزہ رکھتے ہیں تو کھولتے بھی تو ہیں نا، بیمار ہوتے ہیں تو پھر صحت مند بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ یہ 6 چیزیں گھول گھال کے پی جائیے۔ آپ کہیں گے اچھا اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ کھانا ہے کہ دوائی سے کیا؟ ہمارے کلچر کے کچھ ایسے ہی جوکس بھی ہیں۔ ایک شخص جو موٹاپے کا شکار تھا تو کسی ایسی حکیم نے اس کو ایک نسخہ دیا ہلکے پھلکے کھانے کا، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا یہ سب کچھ کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے یا اس کے بعد کھانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پر زیادتی ہو یا آپ کی کوئی اہانت کرے، یعنی بے عزت کرے یا گالم گلوچ کرے یا ظلم کرے، رنج نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن مطالبہ نہیں کرتا، نہ عتاب کرتا ہے، نہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے، یعنی چاہتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سارے غلط معاملے ہوں، پر اگر کبھی ایسے ہو جائیں تو پھر وہ جھگڑے بھی نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ چیزیں آپ کو مجھے دی بیسٹ کریکٹر دے رہی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل بھی کریں لکھنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ آج چھینکیں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں، شاید آپ سب کی دعائیں دینے کے لیے۔ الحمدللہ اپنی جگہ پہ یرحمک اللہ کہتے جائیے، تو ہو سکتا ہے میرے پہ بھی اللہ کا رحم ہو۔ یہ بھی اس چھینک سے سیکھیے۔ میں تو بہت اسمائل دیتی ہوں چھینک پہ، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ نزلہ ہے، زکام ہے، کچھ بھی نہیں، ابھی تک بالکل ٹھیک تھی، اور مائک کے ساتھ چھینکوں کا بڑا گہرا تعلق ہے میرے۔ مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ پیچھے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو پھر دوہرا لیجئے کہ رنج و غم کیوں آتے ہیں جب کہ آپ کے 6 چیزیں ہوں۔ میں نے ایسے ایسے بول دی ہیں، آپ خود کو سکھا دیں۔ اللہ پہ بھروسہ، مقدر پہ راضی، صبر، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، اور جو حالت ہے اس سے بری حالت بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس بات کا یقین، اور سختی کے بعد راحت کا وقت، ان مع العسر یسرا، اور آل عمران 140 تلک الایام نداولها بین الناس۔ اگر دنیا میں مومن کے لیے راحت نہ بھی میسر ہوئی تو قبر میں جاتے ہی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب نزاع کی سختیوں میں تھے تو پیاری بیٹی فاطمہ کو یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی گناہوں سے پاک تھے۔ مومن کے لیے بھی یہی بات ہے کہ دنیا میں جب اس پہ تکلیفیں آتی اتنی آتی ہیں کہ وہ پاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ تو دعا کریں کہ اللہ دنیا میں معاف کر دے، ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل سے مشکل میں ڈال کر پاک کرے۔ اور ایک روایت نوٹ کریں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مشکات المصابیح میں 1542، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے جسے ہوا چکا دیتی ہے اور مومن کو جو مصائب آتے رہتے ہیں، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا۔ اب ایک سوال میرے پاس ضرور آ جائے گا کہ صنوبر نام رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو دیکھیے ذرا سمجھیے گا نا، وہ درخت اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اتنا اسٹرانگ درخت ہوتا ہے کہ موسم کی شدت تو اس کا اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے اگلی ٹپ لیتے ہیں، غم نہ کیجیے، لوگوں کے ساتھ احسان کر کے نیک نامی کمائیں۔ جی، ایک معزز آدمی نے ایک شاعر کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کی مصیبت دور کر دی، تو اس نے اس کی مداح میں کہا، یعنی جو اس نے اشعار کہے اس کا اردو ترجمہ لیجئے گا، وہ ایسا شخص ہے جسے نوخیزی میں اللہ نے حسن عطا کیا، اس کے چہرے پر کارناموں کا زیور ہے، اس نے بزرگی اور شرافت کا لبادہ پہن رکھا ہے، گویا کہ اس کی پیشانی میں مشتری چمکتی ہے، اس کی گردن میں سریا اور اس کے چہرے میں چاند ہے۔ اب زبان دان تھا تو بولے گا تو صحیح۔ آپ اور میں ان چیزوں سے کیا سیکھے؟ ہر ایک پہ احسان کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ آپ کی توقع اور آپ کے اوقات سے زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا ذرا ایک فلو چارٹ، سورۃ بقرہ 83 میں آتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کی سوا عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، تو یہاں بات ہے احسان کی، حق سے زیادہ دینا۔
یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہے، بندوں کے معاملے میں بھی ہے۔ عبادات کی صورت میں ہوگا تو احسن درجے پر نماز پڑھیے، اور معاملات میں دیکھیں تو ماں باپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ پھر اسی طرح 83 بقرہ ہی میں والدین کے بعد رشتہ داروں، مسکینوں اور باقی معاشرے کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین ہے۔ مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ وہ کہیں گے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کبھی کسی غیر مسلم کو دھوکہ نہ دیں، بعد میں وہ آپ کا نام بھول جائے گا، اسلام کا نام یاد رکھا جائے گا اس میں۔ اور وَم مماین الناس فیم کو سفل دی، جو لوگوں کو نفع دے گا نا وہی بچے گا۔ اسی پہ پورا ویکینڈ لگ گیا اس دفعہ، ابھی بھی بات صرف 20% ڈلیور ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ویکینڈ کے سیشنز نہیں سنے، اگلے ویک سے پہلے سن لیں، آپ کا فائدہ ہے میرے فائدے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کے اندر خیر آ جائے گی تو میں اس کو اپنی خیر سمجھوں گی۔ تو انسانیت کی خیرخواہی کرنے والوں کے نام ان کے بھی بعد بھی زندہ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے غیر مسلم تھے۔ مسیح ایڈیسن کو دیکھیے، نیوٹن کو دیکھیے، مدر ٹریسا کو دیکھیے، ابن سینا کو دیکھیے، عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھیے، جو کرنا تھا کر کے چلے گئے، آج تک ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ لیجئے تو صادق اور امین کا لقب تھا نبوت سے پہلے، وجہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے اور صاف تھے، لوگوں پر احسان کی روش تھی۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، حلف الفضول کا واقعہ دیکھیے، اللہ کے نبی کی جوانی کا دور دیکھ لیجئے نبوت سے پہلے کا، آپ کو ان ساری باتوں کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ پھر جب پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت نمبر 3 میں آپ پڑھ لیجئے۔ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، یعنی بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں آپ کے، آپ تو کنبہ پرور ہیں، یعنی خاندانوں کو کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ ایک ایک خوبی ہمارے اندر کوٹ کے بھرتے۔ اور اسی طرح بخاری 467 میں آتا ہے، احسان کیسے نیک نامی لاتا ہے، یعنی آپ دوسروں پہ احسان کریں تو آپ کی اچھی شہرت کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مرض وفات میں منبر پر فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو بات یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا اچھے بری پر۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے رہیے تو بندوں کا رب الناس آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اگلی ٹپ لیجئے، مشکلات و مسائل سے پریشان نہ ہو بلکہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ جی، جب صبر اور تحمل آ جاتا ہے نا تو مشکلات چھوٹی لگتی ہے۔ شاید کہتا ہے، اے زمانے اگر تیرے پاس اور بھی مصائب ہوں تو لا، انہیں بھی لیا۔ یاد رکھیں زمانہ خود نہیں لاتا، رب لاتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ صبر گھبراہٹ سے زیادہ آسان ہے، تحمل دل چھوٹا کرنے سے بہتر ہے۔ جو آدمی اپنی مرضی سے صبر نہیں کرتا اسے مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہہ لیجئے کہ ایک ماں کا جملہ یاد آ رہا ہے ادھر، بچے ضد کرتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تو وہ بولا کرتی تھی، کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، نہیں کھانا تو یہی کھانا ہے۔ یہ لکھ لیجئے جملہ صبر کے ساتھ۔ صبر تو کرنا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو پھر بھی صبر تو کرنا ہے۔ متبنی شاعر ہے ایک، کہتا ہے کہ زمانے نے اتنی مصیبتیں مجھ پر برسائیں کہ میرا دل تیروں کے حالے میں ہو گیا۔ جب بھی تیر مجھ پر برسائے جاتے تو ایک کے اوپر ایک تیر لگتا اور ٹوٹ جاتا۔ میں اسی طرح زندہ رہا کہ مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کی طرف توجہ دینے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بات تو سچ، تو اپنے سینے کو کھلا کرتے۔ ابو المظفر کہتے ہیں، زمانہ میرے لیے اجنبی بن گیا، انہیں نہیں معلوم کہ میں باعزت ہوں
اور زمانے کے حادثات سے ذلیل نہیں ہو سکتا۔ زمانہ مجھے اپنا ظلم دکھا رہا ہے اور میں اسے دکھا رہا ہوں کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ نوٹ کریے گا اس چیز کو، صبر بھی تو دکھائیے نا۔ لوگ تھک جائیں گے ظلم کرتے کرتے، آپ صبر کرتے کرتے نہ تھکیے۔ تو لکھیے ذرا اپنے سامنے ایک جملہ، صابر انسان ورسز بے صبرا انسان۔ آپ دیکھیے اپنے ذہن کو اس طرح دو خانوں میں بانٹیے جیسے کہ آپ کو سلائڈ میں دکھایا جا رہا ہے۔ تقابل کیجئے، میں ایک طرف کے بھی بول دوں تو دوسرے آپ اپنے لیے لکھتے جائیے کہ میں صابرہ ہوں کہ میں بے صابرہ ہوں۔ کئی لوگوں کا نام صابرہ ہوتا ہے اور ہوتی وہ بے صابرہ ہے، اور کئی لوگ ہوتے وہ کچھ ہیں اور ان کے نام کچھ اور دکھتے ہیں۔ مثال دینے لگی تھی پھر سوچ چپ ہو گئی کہ مائنڈ ہی نہ کرے، پتہ نہیں اس نام کی سسٹرز بیٹھی سوچنے لگ جائیں یہ میری بات کر دی انہوں نے۔ لیکن آپ دیکھیے عابدہ عبادت سے خوگر ہے، صائمہ ہے روزوں سے محبت، اور اسی طرح کے۔ لیکن ریلیکسلی سوچئے، صابر انسان اعصاب ٹھنڈے، کول، ریلیکسڈ۔ اس کے برعکس بے صبر انسان مصیبت پڑنے پہ فوراً گھبرا جاتا ہے، کمزور اعصاب کا مالک ہوتا ہے، مسلس بڑے ویک ہوتے ہیں بے صبرے کے۔ موسیٰ کے لیے جب وہ موسیٰ کو دریا میں ڈال رہی تھی تو قرآن میں آیا اور موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بنا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔ سورہ قصص کی آیت 10 ہے۔ پھر اس کے برعکس آپ دیکھیے، عام لوگ فوراً دل چھوڑ دیتے ہیں، موسیٰ کی ماں نے دل نہیں چھوڑا، اور عام موسیٰ کی ماں تو دل میں اس راز کو رکھے رہی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ آج ایک ہارمون ہے جو خطرے اور خوف کے وقت پہ نکلتا ہے جسم سے، ایڈرینالین کہتے ہیں اس کو، ADRENALINE۔ غیر اہم مواقع پر بھی جسم میں پیدا ہوتا رہتا ہے جو بندے کو اضطراب میں مبتلا رکھ کر اس کی صحت خراب کرواتا ہے۔ یعنی کہہ لیجیے کہ بے صبرا انسان اندر کی باتیں باہر نکالتا ہے اور اس کے مسلس فل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ صبر والا انسان کہتا ہے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس قرآن یعنی پڑھنے سننے سے ملتی ہے تو میں اس کو پڑھتا رہوں گا۔ اس کے برعکس جو بے صبرا انسان ہے وہ قرآن پڑھتا تو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہہ لیجیے کہ قرآن پڑھنے والے بے صبرے نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس بے صبرے لوگ، ان کا بلڈ پریشر تیز ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوگا، اسٹروک کے چانسز بڑھیں گے، اور نیند خراب، وزن میں زیادتی اور پینک اٹیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس غم، تکلیف اور اس برے معاملے سے بچا دے۔ کریں کیا؟ تمام جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبر کیجیے۔ صبر کر لینا گھبرانے سے آسان ہے۔ خوشی اور غم کے موقع پہ صبر لازم ہے، کیونکہ مومن کسی حال میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اسلام میں ماتم کی ممانعت ہے۔ نوحہ کرنا جاہلیت کا کام ہے، اور اگر نوحہ کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس لیے تار کول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض بنائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1581۔ تو پھر بات سمجھ گئے ہم سب کہ اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں کرنا۔ مثال لیجیے ڈرائیور سے، ذرا سا جھٹکا پڑے اور اسٹیئرنگ چھوڑ دے اور بریک سے پاؤں اٹھا لے تو کیا ہوگا؟ بس اسی طرح کے جھٹکے زندگی میں جب پڑتے ہیں تو انسان بعض اوقات انسان اسی طرح سے پھر اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول کرتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹپ لیجیے گا، آپ کے دوست احباب ہیں جو اپنی محبت میں سچے ہیں تو آپ کو کیا غم؟ یعنی اگر سچے لوگوں کی محبت آپ کو نصیب ہے نا تو پھر غم نہ منائیں۔ اچھے لوگ مل جانا، زندگی میں اچھے لوگوں کا آ جانا، ان کی دعاؤں کا آ جانا، ان کی محبتوں کا ملنا بہت بڑی خوشی ہے، اس کو انجوائے کیجیے۔ چند اشعار کا ترجمہ ہے جن کو پڑھنے سے دل کو راحت ملے گی، اور کہہ لیجیے کہ دل اور روح آپس میں ملے گی۔ تالیف اللہ فیؤلف، تالیف جڑنا، الفت کا لفظ اسی سے ہے۔ شعر کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، ہم یمن کی ایک قیسی دوشیزہ کے پاس اترے جو صالحین کے خاندان سے تھی۔
اس نے پردہ گراتے ہوئے پوچھا کس سرزمین سے تعلق ہے؟ دیکھیے باحیا تھی نا، تو حیا اس کے لہجوں سے اور اس کے عمل سے جھلک رہی ہے۔ پھر پوچھنے لگی آپ کون ہے؟ میں نے اس سے کہا میرا یہ دوست بنو تمیم سے ہے اور میرا خاندان بھی یمنی ہے۔ دونوں دوست مختلف ہیں لیکن زمانے نے دونوں میں دوستی پیدا کر دی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں مل جاتی ہیں، دوست ہی دوستوں کو تسلی دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ متقین کے علاوہ اس دن دوست بھی باہم دشمن ہو جائیں گے۔ اجنبی مسافر کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے بکھرے ارادے والا، جس کے پاس نہ گھر ہے نہ گھر والے نہ پڑوسی، بس چلتے رہنے سے مانوس ہے، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ جدائی کے لیے سفر وطن کی طرف واپسی ہے۔ ہر وقت اس چیز کو سامنے رکھا کریں، کسی وقت بھی واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ تو خود سے کہیے کہ اچھے دوستوں اور ساتھیوں کی محبتوں کی موجودگی میں بڑے سے بڑے غم کی کیا مجال کہ وہ میرے پاس بھی آ سکے۔ چلیے اپنے دوستوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا آپ سے مخلص ہیں آپ کے دوست، یا آپ کی سہیلیاں، یا مطلب کے رشتے ہیں ان کے آپ سے؟ آپ کی مدد کے لیے رات کو 2 بجے بھی آ سکتے ہیں آپ کے پیارے، آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے۔ اور اگر یہ سب میں یس ہے تو الحمدللہ کہیے، لیکن ایک سوال خود سے کیجیے جائزے کے طور پر کہ ان کا اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق جو لوگ مصیبت میں اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہیں پاتے جسے ضرورت کے وقت مدد کے لیے بلا سکے، ان کے ڈپریشن میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی ایک بھی دوست یا رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہو تو غم چھوڑ دیجیے، لا تحزن، غم نہ کریں۔ اسی سے دیکھیے کہ سچے اور مخلص دوست نہ صرف یہ کہ دنیا کے خیر خواہ ہوتے ہیں بلکہ وہ آپ کی آخرت کے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی سعی کرتے ہیں۔ اور سورۃ زخرف کی آیت 67 ہم نے دیکھی تھی کہ گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے، یعنی قیامت کے دن گہری دوستیاں ختم ہوں گی جو گناہوں اور صرف غلط چیزوں پر ہی تھی۔ دنیا کے غموں پر تسلی دینے والے آخرت کے لیے بھی فکر دیتے ہیں، اور یہی تو لوگ ہیں جو قیامت کے دن ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کے 2 پیارے ساتھیوں کا نام نہ لیا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی۔ ایک تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ایک تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ دونوں کو دیکھیے، دنیا میں بھی ساتھ اور آگے بھی ساتھ، قبریں بھی ساتھ ساتھ، دفن بھی ساتھ، اور اٹھائے بھی ساتھ ہی ساتھ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایسی ساتھی، ایسے دوست نہیں ہیں جو فکر آخرت رکھتے ہوں تو آپ ان کے لیے ایسی دوست بن جائیے، ان میں خیر ہوگی تو اللہ دلوں کو اور جوڑ دے گا۔ اور ایک روایت بھی سن لیجئے سلسلہ صحیحہ کی 333 عبداللہ بن عمر سے۔ اللہ کے ہاں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے نزدیک بہترین ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ اپنے پر لیجئے، کیا واقعی میں اپنی دوستوں کی ایسی دوست ہوں؟ اور آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4833۔ تو ان حدیثوں پہ غور و فکر کرتے وقت ہمیں اپنی دوستوں کو اور خود کو بھی دیکھنا ہے۔ کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور تقدیر کے لکھے پر صبر کرنا ہے۔ دوست احباب سے اخلاص یہ ہے کہ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی پرواہ کی جائے۔ لوگوں پر دین اور دنیا کے معاملے میں احسان کرنا ہے۔ صبر کرنا گھبرانے سے زیادہ آسان ہے۔ بے وجہ گھبرا کر اپنی طبیعت خراب نہیں کرنی، برے دنوں کے بعد اچھے دنوں کی امید رکھنی ہے۔ چند سیکنڈ خاموش رہتی ہوں، ذرا سا اپنا محاسبہ کیجیے۔ یقیناً اپنے محاسبے سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم صرف سنتے ہی رہتے ہیں نا، سنتے ہی جاتے ہیں،
تو بس ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ایسے ہی تھا اور یہی تھا اور یہی کچھ تھا۔ تو اس محاذے کے بعد پھر اپنے بارے میں فکر کرنے کے بعد ایک اور ٹپ لیجیے، اور وہ کیا ہے؟ غم نہ کریں جب کوئی آپ کو روک دے یا آپ کے چہرے میں ترتش روی پیدا ہو جائے یا کوئی بخیل منع کر دے۔ زندگی میں ہمارے غم عموماً انہی چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جس مال و زر کو لوگ دروازے کے پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں، آپ کو نمک اور پانی اور روٹی اس کے بدلے میں کافی ہے۔ ٹھنڈا پانی پیجیے اور روٹی کھائیے۔ بہترین سرید بڑا اعلیٰ کھانا ہوتا ہے جس کو آپ اپنے کلچر کی حلیم کہہ لیجیے، بہترین سرید کھانے والوں کے برابر ہو جائیں گے۔ بات کتنی سچی ہے، آپ نے اگر غور نہیں کیا تو بعد میں کرواتی ہیں اس پہ غور۔ اسی طرح لکڑی کا جھونپڑا، اون کا خیمہ اور جو کی روٹی نفس کی عزت، آبرو کی حفاظت اور شرم و حیا کے تحفظ کے ساتھ زیادہ باعزت اور زیادہ بلند ہے